بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو تصویریں دیکھیے، ایک طرف صفائی ورکر ہے اور دوسری طرف ہمارے ارکان اسمبلی ہیں۔ ایک طرف غریب انسان ہے اور دوسری طرف اشرافیہ کی تصویر ہے۔ ایک طرف ضمیر کی آواز ہے اور دوسری طرف بے ضمیری کی انتہا ہے۔ ایک طرف ایمان کی طاقت ہے اور دوسری طرف دولت کی ہرس ہے، پیسے کا لالچ ہے۔ یہ خالی دو تصویریں نہیں ہیں، یہ الگ الگ کہانیاں ہیں۔ جب یہ کہانیاں آپ بھی سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ فیصل آباد میں نصرت بی بی ایک صفائی ورکر ہے، صفائی کا کام کرتی ہے۔ کوڑے کے ڈھیر سے ایک شاپر اس کو ملتا ہے۔ شاپر کے اندر موجود ہوتے ہیں 9 لاکھ روپے۔ اگر وہ چاہتی تو 9 لاکھ چھپا سکتی تھی۔ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، کانوں کان خبر بھی کسی کو نہیں ہونی تھی، لیکن اس کے ضمیر نے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ شاپر اٹھاتی ہے، 9 لاکھ روپیہ اندر موجود ہے، اپنے کمپنی کے دفتر کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پہ داد دینی چاہیے دفتر کے عملے کو بھی کہ انہوں نے بھرپور تعاون کیا۔ اس مالک کو تلاش کیا گیا، سارے پیسے اسی طرح مالک کے حوالے کیے گئے۔ مالک نے شکریہ کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ روپیہ نصرت بی بی کو بطور انعام دیا۔ جب یہ خبر کمپنی کے مالک تک پہنچی، کمپنی کے مالک نے سوچا کہ یہ عظیم کارنامہ ہماری ایک ورکر نے سر انجام دیا ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کمپنی کے مالک نے اعلان کیا کہ 1 لاکھ روپیہ کمپنی کی طرف سے نصرت بی بی کو جو صفائی ورکر ہے بطور انعام دیا جائے گا۔ جب یہ خبر ڈی سی کو پہنچتی ہے، ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، نصرت بی بی کو بلایا جاتا ہے، 1 لاکھ روپیہ بطور انعام دیا جاتا ہے اور بیٹے کے لیے ملازمت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ایک غریب صفائی ورکر، ضمیر کی آواز، دولت ایمان کی، 9 لاکھ روپیہ کچھ بھی نہیں ہوا، اسی طرح واپس کیا۔ دیکھیں رب تعالیٰ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ ایک صفائی ورکر کو بھی رب تعالیٰ اتنی بڑی عزت سے نواز سکتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو زیرو سے ہیرو بناتا ہے۔ یہاں پہ ذرا دوسری کہانی بھی سنتے چلے جائیے۔ ہماری قومی اسمبلی ہے، اسپیکر کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ 30-35 ہزار روپے مجھے دیے گئے ہیں کہ یہ کسی کے گرے ہیں، اگر کسی کے ہوں تو وہ ہاتھ کھڑا کر کے لے سکتا ہے۔ یہاں پہ ذرا توجہ کیجئے گا، پیسے ایک بندے کے گرے ہیں، لینے والے 12 ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، تصویریں بولتی ہیں۔ اسپیکر کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بھائی پیسے ایک بندے کے گرے ہیں، یہاں پہ لینے والے 10-12 ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ایک صفائی ورکر 9 لاکھ روپیہ اور یہاں پہ 30-35 ہزار، مالدار لوگ، کروڑوں پتی، اربوں پتی، بڑے بڑے جاگیردار، 30-35 ہزار، 12 ہاتھ کھڑے، میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں۔ اسپیکر کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسے تو نہیں ملیں گے، پیسے ایک بندے کے ہیں، 12 بندوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے، ایسے تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پہ تھوڑا ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو حقیقی معنوں میں ہماری راہبری کر سکے، ہمیں آگے کی طرف لے کے چل سکے، ترقی کی طرف لے کے چل سکے، جن کے اپنے کردار کا یہ عالم ہو وہ ہماری رہنمائی کیا کریں گے، ہمیں کیا سکھائیں گے، کیا پڑھائیں گے، ہمارا کیا مقدمہ لڑیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ جن کی ہرس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایسے لوگ جو غریب ہیں لیکن ان کے دل کے اندر ایمان ہے، ضمیر ان کا زندہ ہے کہ بھئی یہ 9 لاکھ روپیہ مجھے ملا ہے، میں لے تو جاؤں گی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ میرے لیے حلال ہوگا، اس کے اندر برکت ہوگی، پتہ نہیں اس کے بدلے میں مجھے کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس نے کہا نہیں چھوڑو، مجھے ضرورت نہیں ایسے پیسوں کی۔ اللہ نے اس سے بڑھ کے عزت بھی دے دی، پیسے بھی دے دیے، ملازمت بھی دے دی، بس صرف اپنے دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ جب بندہ حقیقی معنوں میں اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے نا
کہ بھئی آپ نے حلال کھانا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پھر واقعی بندہ حرام سے بچ جاتا ہے۔